آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ الرجال مرد، قوامون حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، شریعت نے گھر کے بندوبست اور انتظام کے لیے مرد کو گھر کا قوام، نگران، ذمہ دار قرار دیا ہے اور عورت کو اس کے ماتحت رکھا ہے۔ قرآن نے اس کی دو وجہیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرد کو طبی طور پر امتیاز حاصل ہے کہ وہ منتظم بنے، دوسرا یہ کہ گھر کے سارے اخراج بیوے کے نفقہ وغیرہ سمیت مرد کے ذمہ ہیں۔ اس بنا پر گھر کا نگران بننے کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں۔ یہی حال حکومتی امور کا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ یا امیر عورت نہیں ہو سکتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لَن يفلح قوم ولو امرهم امرأة، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ یعنی قوم کا معنی سرپرست، سربراہ اور منتظم ہے، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بما بسبب اس کے جو فضل اللہ نے فضیلت دی، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، وبما اور بسبب اس کے جو انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرمانبردار ہوتی ہیں۔ فالصالحات قانتات، اس آیت کی تشریح و حدیث کرتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کرے، اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے وہ تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان کردہ آیت پڑھی، الرجال قوامون علی النساء حافظات، حفاظت کرنے والیاں، للغیب پیٹھ پیچھے، بما حفظ اللہ بسبب اللہ کی حفاظت کے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاندوں کو عورتوں کے ساتھ اس نے معاشرت کا حکم دے کر ان کے حقوق محفوظ کر دیے ہیں، اس کے بدلے میں وہ خاندوں کی غیر موجودگی میں ان کے مال اور عزت آبرو کی حفاظت رکھتی ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ان کے مال و عزت اور حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور خیانت سے کام نہیں لیتی۔ واللاتی اور وہ عورتیں کہ تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز کا لفظی معنی اونچا ہونا، چڑھائی کرنا ہے، اور عورت کے نشوز کا معنی خاوند سے بغض رکھنا اور اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا ہے۔ عورت پر مرد کا بہت بڑا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، خصوصاً جب کسی چیز میں یہ اٹھان، تاریخ اور ہیجان کا نتیجہ ہو۔
مثلاً عورت اپنے خاوند کو اپنا ہمسر یا اپنے سے کم تر سمجھتی ہو، یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھ کر اسے تسلیم نہ کرتی ہو، اس کی اطاعت کی بجائے اسے کج بحثی کرتی ہو، خندہ پیشانی سے پیش آنے کی بجائے بدخلقی سے پیش آتی ہو اور سرکشی پر اتر آتی ہو، بات بات پر ضد اور ہٹ درمی دکھاتی ہو، یا مرد پر ناجائز قسم کے اتہامات لگاتی ہو، یہ باتیں نشوز کے معنی میں داخل ہیں۔ فَعِظُوهُنَّ، تو تم انہیں نصیحت کرو۔ ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 3 قسم کے ترتیب وار اقدام کرنے کی اجازت دی ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ اسے نرمی سے سمجھائے کہ اس کے اس رویے کا کیا انجام ہو سکتا ہے، لہذا وہ کم از کم اپنی بہتری مفاد کی خاطر گھر کی فضا کو مقدر نہ بنائے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ، اور انہیں الگ کر دو، فِي الْمَضَاجِعِ، خوابگاہوں میں۔ پھر اگر وہ خاوند کے سمجھانے بجھانے کا کچھ اثر قبول نہیں کرتی تو خاوند اس سے الگ کسی دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دے اور اسے اپنے ساتھ نہ سلائے۔ اگر اس عورت میں کچھ بھی سمجھ بوجھ ہوگی اور اپنا برا بھلا سمجھنے سوچنے کی تمیز رکھتی ہوگی تو اپنے خاوند کی اس ناراضگی اور سرد جنگ کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو، اور اگر پھر بھی اسے ہوش نہیں آتا تو پھر تیسرے اور آخری حربہ کے طور پر مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، مگر چند شرائط کے ساتھ، جیسے کہ آپ نے فرمایا خبردار عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس اور وہ تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں، بجوز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستر میں علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ انہیں چوٹ نہ آئے۔ اور ایک حدیث کے مطابق کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا ملازم یا بال بچوں کو منہ پر مارے، اور تیسری پابندی یہ ہے کہ ایسی مار نہ مارے جس سے اس کی بیوی کو کوئی زخم آ جائے یا اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے۔ ان حدود و قیود کے ساتھ خاوند کو ایسی اضطراری حالت میں بیوی کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی اگر وہ باز آ جاتی ہیں تو محض ان پر اپنا روب داب قائم کرنے کے لیے پچھلی باتیں یاد کر کے ان سے اپنا انتقام نہ لو اور اس اجازت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ جو بلند مرتبہ اور تم پر پوری قدرت رکھتا ہے تم سے تمہارے اس جرم کا بدلہ ضرور لے گا۔ فَإِن، پھر اگر اطَاعْنَكُمْ، وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا، تو نہ تم تلاش کرو، عَلَيْهِنَّ، ان پر، سَبِيلًا، کوئی راہ ستانے کی۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، یعنی اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، مثلا طلاق دینا، تنگ کر کے خلع پر مجبور کرنا وغیرہ۔ ان اللہ کان، بلا شبہ اللہ ہے، علیٰ، نہایت بلند، کبیرا، بہت بڑا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے درجات کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ گھر کا نظام چلانا، اخراجات پورے کرنا اور اپنے بیوی بچوں کو بہترین آسائشیں دینے کا بندوبست کرنا مرد کا فرض ہے۔ اس فرض کو پورا کرنے کے لیے مضبوط جسم و جان کی ضرورت ہے جو کہ مرد کو عطا کی گئی ہے، اس لیے اس کو حاکم یعنی سربراہ کہا گیا ہے۔ دوسری طرف عورت کا درجہ بھی کوئی کم تر نہیں، اس نے ہی تو ولیوں، پیغمبروں، فلسفیوں اور تمام بہترین انسانوں کو جنم دیا۔ پیدائش کا وسیلہ اللہ رب واحد نے عورت کو عطا کیا، صرف پیدائش کا فرض یہ نہیں دیا بلکہ بچے کی صحیح تعلیم تربیت بھی اس کے ذمہ لگائی گئی۔ پیدائش اور تربیت اتنا بڑا مشکل اور محنت طلب کام ہے کہ اس کے لیے عورت کو کمانے کا وقت نہیں مل سکتا، کیونکہ کمانا خود ایک علیحدہ اور مشکل کام ہے جو مرد کے ذمہ ہے۔ اسلام نے عورت کو کمانے کی ذمہ داری سے اس طرح آزاد کر دی ہے کہ جب پیدا ہو تو باپ کفالت کرے، جب شادی ہو تو خاوند کفالت کرے، اگر خامد مر جائے تو بیٹا اس کی کفالت کرے، اس کے بھائی اس کے بعد قریب ترین رشتہ دار اس کی کفالت کریں، اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر اسلامی حکومت کا فرض ہے عورت کی کفالت کرے۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے جو مسلمان عورت کو دی گئی ہے، اور عورت خود اپنی مرضی سے کچھ کام کرنا چاہے تو اس پر بھی پابندی نہیں۔ یہ سہولت عورت کی نزاکت، جسمانی کمزوری اور عزت وقار کی وجہ سے دی گئی ہے، اور سب سے بڑی وجہ بچوں کو پرورش کرنے کے لیے دی گئی ہے۔
انسانی بچے کی تمام تر تربیت اور اخلاق کی تشکیل ماں کی گود میں ہی ہوتی ہے۔ جدید نفسیات نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ 75% تربیت شخصیت کردار کی تکمیل شروع کے 3 سالوں میں ماں کی گود سے ہو جاتی ہے۔ باقی کردار سازی، تعلیم و تربیت دوسرے ادارے مکمل کرتے ہیں۔ بچے کو خوش خلقی، محبت، احسان، باہمی میل جول، تخلیقی صلاحیتیں ماں کی بہترین تربیت سے ملتی ہیں۔ اس لیے تو ماں کو صرف بچوں کی پرورش، گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، جبکہ باہر کی ذمہ داریوں، کمانے کی مشقت سے اسے آزاد کر دیا گیا ہے، اور یہی نظام گھر، بچے، میاں بیوی کی بہترین زندگی گزارنے کے لیے مناسب اور موزوں ہے، اور اسی سے بہترین معاشرہ اور بہترین ملک وجود میں آتے ہیں۔ جب میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے تو میاں سربراہ کی حیثیت سے اور بیوی اس کو سربراہ مانتے ہوئے خوشگوار اطاعت گزاری کا معاہدہ کرتے ہیں۔ دونوں کو اپنے فرائض پورے ایمانداری، خلوص، محبت سے پورے کرنے چاہیے۔ مردوں کے قوام ہونے کی اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ مرد اپنے جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں، مشقت کے کام جتنا مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتے۔ پھر ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت بھی مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ تاریخ کے اوراق میں اس بات پر شاہد ہیں کہ جو کچھ کارہائے نمایاں مردوں نے سر انجام دی ہیں، عورتیں اس کے عشر شیر کو بھی نہ پہنچ سکیں، اور یہ کارنامے خاص زندگی کے کسی بھی پہلو، تاریخ کے کسی بھی دور سے تعلق رکھتے ہوں۔ لہذا گھر کی چھوٹی سی ریاست کا سربراہ یا قوام بھی مرد ہی کو ہونا چاہیے، اور مردوں کے قوام ہونے کی دوسری وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنے اہل خانہ کے تمام تر معاشی اخراجات کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور بنائے گئے ہیں، اور اس کی بھی اصل وجہ وہی ہے جو پہلی وجہ میں بیان ہوئی ہے کہ مرد محنت شاکہ کر کے جو کچھ کمائی کر سکتے ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی۔ لہذا امور خانہ داری کا سربراہ عورت کو بنایا گیا ہے، اور پورے گھر کی اندرونی بیرونی ذمہ داریوں کا سربراہ مرد کو۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق اور رجوع کا حق بھی مرد کو دیے گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنے اہل بیت پر حکمران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق بعض پرس ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اس کی اولاد پر حکمران ہے، اس سے اس کے متعلق بعض پرس ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، جب تم گھر میں موجود رہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی، اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اس مختصر سی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اچھی بیوی کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ 2 تو شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور 2 عدم موجودگی سے۔ موجودگی سے متعلق یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں ہو یا باہر سے کام کاج کے بعد شام کو گھر آئے تو اس کی بیوی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، اس کا جسم، اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، اور وہ اپنے خاوند کا دل موہ لے اور خاوند اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ دوسری یہ کہ خاوند سے اگر کھانے پینے سے متعلق کسی بات کے لیے کہے تو اسے فوراً بجا لائے، یا اگر اسے بوس و کنار کے لیے بلائے تو بطیب خاطر اس کی بات مانے، اور جب گھر میں نہ ہو تو کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، نہ ہی خود کسی غیر مرد سے آزادانہ اختلاط یا خوش طبعی کی باتیں کرے۔ نیز اپنے شوہر کے گھر کی امین ہو، اس کے مال کو نہ فضول کاموں میں خرچ کرے، نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کہ اس کا مال ذاتی ہو، اور نہ ہی چوری چھپے خاوند کے مال سے اپنے میکے والوں کو دینا شروع کر دے۔ اور جب خاوند کو ایسا کام بتائے جو گناہ کا کام ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اللہ کی معصیت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، جیسے مثلا مرد اسے نماز کی ادائیگی یا پردہ کرنے سے روکے، یا اسے شرک و بدعت والے کاموں پر مجبور کرے تو اسے انکار کر دینا ضروری ہے، ورنہ وہ گناہگار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔